بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، منبر پر جلوہ بار علماء باوقار معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والاکرام وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارے جو سامعین اس طرف تشریف فرما ہے، ان سے عرض ہے کہ وہ قریب آ کر کے بیٹھ جائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ تھوڑی سی تکلیف تو آپ کو ہوگی، لیکن مہربانی کر کے آپ تھوڑی سی پریشانی اٹھانے آ جائیے، آپ دیکھیے مت، تشریف لے آئیے۔ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ آ جائیے، قریب قریب آ جائیے بھائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جو ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، انہوں نے ہمت دکھائی ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ جو نوجوان حضرات ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ آ جاؤ بھائی، قریب میں آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ارے آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ، آ جائیے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر میرے موقر مشفق و مہربان اساتذہ کرام کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے۔ استاد الاساتذہ و استاذی و سندی حضرت مفتی معراج صاحب اللہ، استاد العلماء و استاذی حضرت مفتی مسعود صاحب اللہ برکاتی، اخلاق کا پیکر، پیار کا صاحب، پیکر اخلاق و محبت، شہزادے عزیز ملت حضرت علامہ مولانا نعیم الدین صاحب اللہ نعیم ملت، وہ بھی جلوہ بار ہیں، اور آپ کے اس خطے کے نہیں بلکہ دور و دراز اپنی سنجیدہ نظامت سے سامعین کے دلوں کی دھڑکنوں پر حکومت کرنے والے محترم ایسر رضا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ایک جوان صاحب محقق جو الجامعۃ الاشرفیہ کے الحمدللہ ایک موقر استاذوں میں ہیں، حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر علماء ذوی احترام۔ آج الحمدللہ آپ دیکھیے اس باغ فردوس کو عجیب روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ میں دست بستہ میری آواز یہاں سے اگر دور تک جائے، عرض کروں گا ساری خانقاہوں کے ذمہ داران سے کہ وہ عرص عزیزی سے سبق حاصل کریں، جہاں پر آراز شرعی ضابطوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جن آراز میں منہیات شامل ہوتی چلی جا رہی ہے یا کچھ خامیاں در آئی ہیں، ان سے
میں اپیل کروں گا کہ وہ عرس عزیزی کے اس روحانی منظر کو دیکھیں جہاں آذان ہوتے ہی عجیب سما بن جاتا ہے۔ ہم نے عرب ممالک میں دیکھا کہ آذان ہوتی ہے تو کتنی ہی قیمتی شوق ہو، کتنی ہی باوزن پرسنالٹی کی دکان ہو، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ لازم ہے، اللہ کے گھر سے پیغام توحید و رسالت بلند ہو چکا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہوا میں پرواز کر چکی، آپ کے سماج سے ٹکرا چکی، لہذا کھانے کا انتظام بعد میں ہے، سر جھکانے کا کام پہلے ہے۔ جو ہم نے وہاں دیکھا ہندوستان کے رہنے والے غیور مسلمانوں، وہ جلوہ یہاں پر آنے والے ہر زائر عرس نے مبارک پور میں الحمدللہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس ضابطے کے تحت ہمارے آراز ہونے لگے تو اب یار انگلی نہ اٹھائیں گے، بلکہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی توبہ کر کے اہل سنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں تو ہمیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیسا روحانی سما ہوتا ہے، 6 بیگھہ آراضی میں دعوت نظارہ دیتی ہوئی عزیز المساجد، قومی چندے سے بننے والی ایشیا کی عظیم الشان مساجد میں جس کا شمار ہوتا ہے، میں اس عزیز المساجد کی بات کر رہا ہوں۔ ایام عرس میں آپ دیکھیے فرزندان توحید و رسالت سے لبالب ہو جاتی ہے۔ ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ جب غلام مصطفیٰ کی امامت میں یہ سارے نمازی جمع ہوتے ہیں، دیکھنے کا منظر یہ ہوتا ہے تو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا لالا ہوگا۔ زندہ باد۔ ارے میری تقریر مختصر نعرے مت لگائیے، نعرے سنیے بس تھوڑی دیر سکون کے ساتھ سن لیجئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نیاز والے ہیں ہم، لیکن ہمارے یہاں نیاز مؤخر ہے، نماز مقدم ہے۔ پہلے نماز ہے پھر نیاز ہے، پہلے فرائض و واجبات ہے پھر سنن و مستحبات ہے۔ ہم خنو والے نہیں، ہم اعتدال والے ہیں، ہم شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، ہم غوث و خواجہ و اشرف و رضا والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت سماعت اعظم ہیں۔ ہمارے تو دلوں کی دھڑکن کو الفاظ کے پیرہن مل جانے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں ٹھیک ہو جائے رضا تم پہ کروڑوں۔ ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ میرے دل کے جذبات تھے جو میں اپنے باغ میں عرض کر رہا تھا۔ یہ وہ باغ ہے، ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنبھل سے ہر سال حاضری دینے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں، باغ فردوس میں داخل ہوتے ہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب اللہ محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب اللہ حفظہ اللہ جلوہ ہو چکے الحمدللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، آراز صحیح معنی میں اسی نہج پر ہونے چاہیے، شریعت کا رنگ ان کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ دشمن بھی دیکھے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے غلاموں کا کردار ایسا ہے کہ نبیوں کے امام کا کردار کیسا ہوگا۔ میں نے جو آئے کریمہ تلاوت، یہ میرے جذبات تھے تقریب کے شروع میں نے عرض کر دیے، اب میں نے جو آئے کریمہ تلاوت کی ہے، چونکہ بزرگان دین کے آستانوں پر آنے کا مقصد ہوتا ہے خدمت خلق کے جذبات کے سمندروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے لے جانا، سماج سیوا جس کو کہتے ہیں، وہی میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
ہم اس حوالے سے رسول کریم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں ہماری آنکھیں جب دبا جاتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول کریم نے کبھی مسلسل 3 دن شکم سیر ہو کر کے کھانا تناول نہیں کیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ملتا دروازے پہ کوئی سائل آیا ہو اسے خالی ہاتھ کر دیا گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ملتا اسے خالی ہاتھ واپس کر دیا گیا ہو، بلکہ ہمارے نبی سے سائل نے جو بھی سوال کیا وہ جتنا سوال کرتا تھا مدینے والے اس سے زیادہ عطا فرما دیا کرتے تھے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، گوڑے بہا دیے ہیں. مجھے سلسلہ آگے بھی بڑھانا ہے. رسول پاک کی بارگاہ سے فیض پانے والے وہ صحابہ مصطفیٰ کہتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اللہ اکبر. تم میں سے جو ان کی ابتدا کرے گا، جس کی بھی ابتدا کر لے وہ ہدایت پا جائے گا. وہ نجوم ہدایت. اللہ اکبر. آؤ ہم 4 یار کی خدمت خلق کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو محترم بزرگوں. افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق یہ ابو بکر صدیق ہیں. سبحان اللہ. لوگوں شب بیجور کا سناٹا ہوتا، نظام عالم کا تلاطم خاموش ہوتا، بازار کے بندریچے اور سمندر کے پرسکون لبنے سکوت شب کا پیغام دے رہے ہوتے. ایسے وقت میں ابو قحافہ کے بیٹے نبی کریم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رات کی تنہائیوں میں تلاش کرتے تھے کہ کوئی غلام آزاد ہونے سے تو نہیں رہ گیا ہے. اپنی جیب خاص سے غلام کو خریدتے راہ خدا میں وقف کر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال کو آزاد کرانے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہی تو ہیں. حضرت بلال کی والدہ ماجدہ حضرت حمامہ کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہی تو ہیں. حضرت زنیرہ اللہ اکبر جس کی نوکرانی تھی آپ، وہ ظالم آپ کے گردن میں رسی ڈال دیا کرتا تھا، اتنی اذیت دیتا کہ پڑھو تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، اتنی اذیت دیتا. ایک مرتبہ تو اس ظالم نے زور سے تماچا رسید کیا حضرت زنیرہ کے چہرے پر کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ذہنی اذیت دیتا، پھر جسمانی اذیت بھی دیتا، زد و کوب بھی کیا کرتا. آنکھوں کی جب بینائی گئی تو حضرت زنیرہ سے وہ کہنے لگا اگر تیرا خدا ہے تو اپنے خدا سے بول کے تیری بینائی واپس کر دے. میں نے تیری بینائی لے لی، لاکھ عزا نے تیری بینائی لے لی. اگر تیرا خدا ہے تو اپنے خدا سے بول کے وہ تیری بینائی واپس کر دے. حضرت زنیرہ نے رات کی سیاہ زلفوں میں مسلح بچھا دیا، سجدے میں سر رکھ کے کہتی ہیں اے خانہ کعبہ کے خدا، اے محمد رسول اللہ کے رب، اے خالق ارض و سماوات، اے ناری نمرود کو ابراہیم پر گلزار کرنے والے، اے آسمان سے پانی برسانے والے، میں اپنے لیے مطالبہ نہیں کر رہی ہوں، ظالم نے تیری کبریائی پر نکالا ہے. اے میرے کریم مولا صبح کا سورج اگنے سے پہلے میری بینائی واپس کر دے. تجھے نبی کے سجدوں کا واسطہ، اے میرے پاک پروردگار تجھے مزمل کی چادر کا واسطہ. اے میرے سفید شہر نمودار نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے بینائی واپس کر دیا. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ دنیا امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. اس کی رحمت اور بارش پیش تو کرو، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے. یا ہم اتنی نافرمانی کرتے تب اللہ لقمہ بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے. آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، وہ تمہیں بلاتا ہے. حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ مؤذن کہتا ہے او بندے آ نماز کی طرف. حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. قسم خدا کی عرس ہو تو ایسا، عرس عزیزی جیسا کہ نمازوں کا جلوہ نظر آئے. یہ مجلس خیر خواہ چلانے والے فرزندان اشرفیہ جو ابھی یہاں پر
ان بچوں کے حوصلے دیکھیے، ابھی پڑھ ہی تو رہے ہیں، زمانے طالب علمی میں ہیں، لٹریچر سے بھی، ہولڈنگ سے بھی، محنت سے بھی کتنا ہی بے نمازی آ جائے، دکانوں پہ پردے لگا دیے گئے، نماز پڑھنا ضروری ہے، سارے کمروں میں تالے لگا دیے گئے، جو نہیں پڑھتا اس کا باپ بھی پڑھے گا، اور جب وہ مسجد میں جائے گا میرا خدا بلا رہا ہے، پھر سے نیت کر کے جائے گا، مولا حافظ ملت کے اس میں آیا ہو، تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں مولا، اب مجھے تو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے، میری جان میں جائے، قرآن سجدہ میں جائے، ادھر روح قبض ہو رہی ہو، ادھر زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ نکل رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ، اے لوگوں یہ الجامعۃ الاشرفیہ ہے، تبھی تو دل سے آواز آتی ہے، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ بچوں کا حوصلہ دیکھیے، اس ہے ہی وہ کہ بے نمازی آئے تو نمازی بن کے جائے، ذرا زور سے بولیں، زور سے بولیں، بے نمازی آئے تو دل میں نماز کا نور لے کے جائے، اور ہر نماز کے بعد کبھی دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، کبھی استاذ اساتذہ اشرفیہ میں سے کسی استاذ کا نہایت ہی مؤثر خطاب ہو رہا ہے، اما کتنا ہی زنگ آلود دل کیوں نہ ہو، جب ایسی تربیت کے ماحول میں آئے گا، اچھی خوشبو میں مٹی کا ڈھیلا بھی آ جائے تو اثر آ جاتا ہے، ایسا سبحان اللہ کیا جلوہ نظر آتا ہے، کیا رنگ نظر آتا ہے۔ اور یہاں میں اپنی گفتگو بیچ میں روک کر کے یہ بھی عرض کر دوں، فارغین اشرفیہ الحمدللہ جہاں ہند و پاک، ایشیا، افریقہ، دنیا کے بڑے بڑے بر اعظم میں خدمات دین متین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، الحمدللہ اب نہیں بلکہ پہلے ہی سے اب تو اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، عصری کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے جامعہ اشرفیہ کے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں طلبہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جیلوں کے اندر ہمارے ادارے کے ایک طالب علم نے IPS کے اندر دوڑ لگا دی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ مصباحی برادر اپنے وقت کا IPS ادھکاری بنتا ہوا نظر آیا۔ بھلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو، جو طالب علم 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے اس کے لیے IPS کا امتحان جامع نہ رکھتا ہے، جو ملا حسن کی زلفے پریشان کو سنبھال سکتا ہے، جو جناب والا شرح ہدا، جو جناب والا فلسفہ، منطق اور دیگر مشکل فنون کے اندر مہارت تام حاصل کر سکتا ہے، جو عصری کالجز میں بھی جا کر کے اسلامی تشخصات کے ساتھ پیارے نبی کی عظمتوں کے پرچم لہرا سکتا ہے۔ بہت اچھا ہے زندہ باد۔ میری بات اگر وہ طلبہ سن رہے ہوں جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو ہاتھ جوڑ کے ان سے کہوں گا، میرے ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، غریب نواز، مخدوم سنہ، محبوب الہی، امام احمد رضا، تاج الفہول بدایونی ہم سب کے ماڈل ہیں، حافظ ملت، حضور صدر الشریعہ، صدر الافاضل، یہ ہمارے ماڈل ہیں۔ میرے بھائی کبھی آزاد ماحول میں جا کر کے آزادانہ روش اختیار مت کرنا، بات تو جب ہے کہ صنف مخالف پر بھی رضا کے مسلک کا چراغ جلا دے، بات تو جب ہے کہ دشمنوں کے بیچ رہ کر کے مصطفیٰ کی محبت کی شمع روشن کر دے، تاکہ دنیا کہے غریب نواز کو تو نہیں دیکھا، اس کے غلام کو ضرور دیکھ لے، اور اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب غریب نواز کے غلام کا کردار ایسا ہے تو غریب نواز کا کردار ایسا ہونا چاہے۔ زندہ باد۔ کردار سے بنائیے، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہیں کیجیے، اغیار میں جا کر کے اپنا رنگ بھر دو، بات تو جب ہے۔ اور الحمدللہ مدارس کے طلبہ اکثریت میں ایسے ہی ہوتے ہیں
دو چار دانے اگر بکھر بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تو اساتذہ اشرفیہ اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں میرے عزیز ساتھیوں، ایسے اخلاق کے پیکر، پیار کے ساگر، انہیں دیکھو تو سوچتا ہوں مولا ان کا اخلاق ایسا ہے تو اس قبے میں آرام فرمانے والے علامہ شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ کا اخلاق ایسا ہے. سبحان اللہ. یہاں کی مٹی میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے. آپ کو کہتے کوئی کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ آتا ہے، جامعہ اشرفیہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. آؤ سینکڑوں اساتذہ ہیں، رکھو اپنے شکوک و شبہات ان کے سامنے. یہ الگ الگ فیلڈز کے ماہرین ہیں، آؤ تو صحیح، قریب آؤ، پوچھو جو بھی تمہارے ذہن میں شک و شبہ ہے. میں یہ بات اس لیے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جامعہ ملیہ میں، ہمدرد میں، جے این یو میں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں یا دیگر جو اصلی یونیورسٹیز یا کالجز ہیں وہاں ایسے مصباحی برادران، امجدی برادران، علیمی برادران یا ہمارے اہل سنت کے جامعی برادران ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ چاہے کیسے ہی آزاد ماحول میں رہیں، نہ انہوں نے اپنا تشخص جانے دیا ہے، نہ اپنا لباس جانے دیا ہے، وہ کہیں پر بھی رہیں الحمدللہ اشرف و رضا کی فکر کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس دنیا کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سر تو دے سکتے ہیں، نبی کے ناموس کا کبھی سودا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھے میں ڈھلے رہو. نور خضرات دل جگمگا لیجیے، نور خضرات دل جگمگا لیجیے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے. نعرہ مت لگائیے مگر ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے یا سبحان اللہ. اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجیے. اس بات اور سے بولیے نا، اپنا کردار ایسا جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا تیرے. یہ شعر اے نوجوانوں، یہ جو رات پوری رات سوشل میڈیا کا مس یوز کرتے ہو نا، دنیا دار دیکھے نہ دیکھے پروردگار ہر حال میں دیکھتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تم سمجھتا ہے دنیا سو رہی ہے، لیکن دنیا کو پیدا کرنے والے کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تم باتیں بہت کرتے ہو بیٹھ کر کے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب ہماری حکومت کب آئے گی؟ 5 ٹائم کی نماز میں مسجد تک نہیں جایا جاتا، ہماری قوم سے کہتے حکومت کب آئے گی؟ میرے بھائی باتوں سے حکومتیں نہیں بدلتی ہے، کردار بدلو. قرآن کہہ رہا ہے کہ سونا بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن کو محمد کا وفادار رہے گا. قرآن کا میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا مفہوم ہے نبی کا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سربلند تم ہی ہو جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ نبی کا دامن تھام لو، سچے مومن ہو جاؤ، کیونکہ وقت کے دامن میں بہت تنگی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں سنو، اس حصے کو سنو خاص طور پہ. یہ جو تم سوشل میڈیا کا مس یوز کرتے ہو نا، اچھا خاصا بھلا آدمی بھی زیادہ استعمال کرے تو دماغ کا نیٹ ورک کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے صحیح استعمال کرو اور میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو. تیرے دل پہ ہوتا بھی اداسی اگر تیرے دل پہ
ہوتا ری اداسی اگر نعت صلی علی گنگنا لیجیے نعت صلی علی گنگنا لیجیے نور خزرا سے بھی جگمگا لیجیے نور خزرا سے بھی جگمگا لیجیے اپنا سینہ مدینہ اپنا سینہ مدینہ. میرے عزیز ساتھیوں، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ یہاں سے لے کر کے جانا، مجلس خیر خواہ ہونہار طلباء کی یہ تنظیم کتنی بڑی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان سے نماز پڑھوا رہے ہیں. اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہونا. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نے عرض کیا، حضرت زنیرہ کو خرید کے آزاد کرنے والے ابوبکر، حضرت عامر کو خرید کر آزاد کرنے والے ابوبکر، میرے حضرت شریف کو خرید کر آزاد کرنے والے حضرت ابوبکر. آؤ تھوڑی دیر ان کے 3 یاروں کا ذکر کریں پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ حضرت عمر ہیں، 22.5 لاکھ یا 23 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، وہ مرد قلندر، وہ مرد درویش جو ٹوٹی چٹائی پر آرام کیا کرتا تھا. دنیا کے حکمرانوں تک ہماری یہ بات پہنچا دینا میرے بھائیوں. اور یہی وجہ تھی کہ گاندھی جی ایک اخبار نکالا کرتے تھے، میرے خیال سے 1937 میں ان کی کاپی نکلی تھی ہریجن کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ہندوستان میں امن و امان چاہیے، ہر ایک کو روزگار چاہیے، تو حکومت کا وہی ماڈل اپناؤ جو ابوبکر عمر نے دیا ہے. لوگ پڑھے تو صحیح اپنوں کے بارے میں پتا چل جائے گا. حضرت عمر کہا کرتے تھے میری ریاست میں اگر بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر جائے مجھے ڈر ہے کہ عند اللہ میں محفوظ نہ ہو جاؤں، مجھ سے سوال نہ ہو جائے. گویا کہ حضرت عمر نے بتا دیا گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی تو آ ہی نہیں جائے. اب خدمت خلق، جی بس میں ختم کر رہا ہوں 3 یا 4 منٹ میں. خدمت خلق کتنا بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. یہ علماء ذوی احترام کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے. انہی کی درسگاہوں سے استفادہ کر کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدمت خلق اتنا بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں اسلام میں کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے، مثلا بندے نے جھوٹی قسم کھا لی، یہ حالت روزہ میں جمع ہو گیا، کفارے جو بیان کیے گئے ہیں، حیرت ہوگی دنیا والوں کو. یہ واحد مذہب ہے اسلام کہ جس میں کفارہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا قرار دیا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام میں کفارہ قرار دیا گیا ہے. گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے. راتوں میں تلاش کرتے تھے عمر، حضرت عمر، کہ کسی کے گھر سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. بے شمار واقعات اس زمین میں چھوڑتا ہوں. عثمان غنی کو دیکھو، مدینے میں کنویں کا پانی میٹھا تھا، اس کنویں کا مالک یہودی تھا. حضرت وہ پیسوں سے پانی بیچا کرتا تھا، پیسے سے بیچا کرتا تھا. عثمان غنی کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا تھا، آپ مال کثیر رکھتے تھے. حضرت عثمان نے وہ کنواں اپنی جیب خاص سے خریدا اور کہا مدینے والوں اب پانی بیچا نہیں جائے گا، جو بھی پیاسا آئے گا اسے پلایا جائے گا. تو بتا دنیا والوں کو کہ کسی بھی دھرم کا تھا، یہاں تک کہ یہودی بھی آتا، عثمان پیسہ نہیں لیا کرتے تھے. ارے جب نبی کے غلام کا کردار ایسا ہے اور ان کے اندر سماج سیوا کا اتنا جذبہ ہے تو رحمت للعالمین کے کردار کا آنند لے سکتے ہیں. حضرت علی، حضرت فاطمہ گفتگو میری ختم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن میں اسی کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں. حضرت علی، حضرت فاطمہ گھر میں فاتح ہو رہے ہیں اور آپ روزہ رکھتی ہیں. حضرت فاطمہ چند کھجوروں سے افطار کرتی ہیں پانی سے، یا سحری کرتی ہیں پانی سے، افطار کرتی ہیں کھجوروں سے. 2 یا 3 روٹیاں چوکی رکھی ہوئی ہیں.
افطار کا ٹائم ہے، اور لوگوں یہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر کے یہاں سے جانا یہ ان سے حافظ ملت کا پیغام ہے۔ پھر کئی پیغامات میں سے یہ بھی ہم پیغام ہے کہ کوئی بھوکا ملے اسے کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا ملے اسے پانی پلا دو۔ کہیں گورنمنٹ کا پانی مس یوز ہو رہا ہو، کسی نے اس کی جناب والا ٹوٹی آن کر دی ہو، اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ یا عام پبلک پلیسز پہ اگر پانی بہ رہا ہو تو یہ مت سمجھو کہ یہ حکومت کا پانی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ ہم سب کا پانی ہے۔ اس پانی کی حفاظت کیجیے، کہیں درخت کٹے پڑے ہیں ان کی حفاظت کیجیے، چونکہ ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے۔ تو افطار کے وقت مانگنے والا آ گیا، امام حسن سے حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا یہ روٹیاں فقیر کو دے دو۔ دوسرے دن بھی مانگنے والا آ گیا، دے دی۔ ایک دن قیدی آیا، ایک دن مانگنے والا آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف استاد الاساتذہ، استاذی و سندی، خیر الاسقیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی زید مجدہ و اطال اللہ عمرہ جلوہ بار ہو چکے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اساتذہ کرام کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ مختصر یہ کہ کئی روز تک یہ ہوتا رہا۔ لوگوں یہ ہے اسلام اور خدمت خلق، موضوع بہت طویل ہے، وقت کے دامن میں بہت کمی ہے۔ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، تو اشک ہی بہت ہیں، گر کچھ اثر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔